نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں،
बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने। खुल्द में बस वही जा सकता है, खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हसनैन के नाना की इजाजत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। कहीं यासी कहीं ताहा, कभी वह शमसाया, कहीं यासी कहीं ताहा, कहीं वह शमसाया। जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है सारा, मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है सारा। एक सहारा है कि मैं उनका हूँ, एक सहारा है कि मैं उनका हूँ। इसी निस्बत से सरे हश्र शिफात होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में
راحت ہوگی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام بے روح محمد علیہ السلام۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو میرے رب کے بھی محبوب ہیں، جس سے میرے رب نے بھی محبت کی، جس کو چن لیا، جس کو معراج پہ بلا لیا، اور جس پہ میرا رب اور اس کے فرشتے ہر وقت درود و سلام بھیجتے ہیں، اس میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اربوں خربوں ہر سانس کے ساتھ درود و سلام۔ میرے اللہ، ہم سب ایک بہت بڑے نبیوں کے سردار کے امتی ہیں، لیکن میرے اللہ ہم میں کوئی حرکت بھی اس نبیوں کے امتیوں والی نہیں ہے مالک۔ جن کو ہم کافر کہتے ہیں نا، وہ ہم سے بہتر ہیں، ان میں انصاف ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایجویر میں لنڈن کہ وہاں عمر لاز لکھ کے لگایا ہوا ہے، وہاں حضرت عمر علیہ السلام میرے رب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھے ان کے قانون قاعدے نافذ ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ظلم ہے، جبر ہے، اور غریبوں کو دبایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، ان پہ رحم نہیں ہو رہا، ان کا خون نچوڑ کے کھا لیا گیا ہے، جبکہ ہمارے طاقتور اداروں کو پتہ ہے کہ ملک کا لوٹا ہوا اربوں خربوں روپیہ کن کے پاس ہے، کون سے ڈپارٹمنٹس، کون سے اداروں کے لوگ ہیں جنہوں نے وہ پیسہ مال کھایا ہے، کون 12 ارب ڈالر لے گیا، کس نے 14 20 ارب کی ایک وقت میں منی لانڈرنگ کی۔ اگر یہ ان کے گلے دبا کے ان سے پیسے نکلوائیں تو ہمارا ملک نہ غریب رہے، نہ ہمارے عوام غریب رہیں، نہ ہم IMF کی منتیں ترلے کریں، اور نہ ہم ان کو سود دے دے کے مریں۔ مالک، یہ سب بے شرم بے غیرت ہے، جتنے بھی ہمارے اوپر بیٹھے ہیں نا بے شرم ہے۔ ایک بندہ جو نیک ہے ان کو وارا نہیں کھا رہا، ان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کو کھا چبا لے، وہ تو تیری رحمت نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اور تو نے، مجھے پتا ہے، خدا کی قسم میرا دل گواہی دیتا ہے، تو نے اس سے کوئی بڑا کام لینا ہے، بہت بڑا کام، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، امت مسلمہ کا، اور اس پاکستان کا، اور اس کے غریب عوام کا۔ اور ان کا ساتھ طاقتور لوگ اس لیے دے رہے ہیں کہ سب چور ہیں، اس حمام میں سب ننگے ہیں، سب نے لوٹا ہے، ادھر فارغ ہوتے ہیں، ادھر ایمریٹس کا ٹکٹ لیتے ہیں، دفع ہو جاتے ہیں باہر۔ ان کا منہ کالا ہو، نیلے پیر ہو، یا اللہ ان کے خزانوں کو تو قارون کا خزانہ بنا دے، بلکہ یا تو پاکستان کو ہی واپس دلا دے، نہیں تو ان کے نصیب نہ ہو، وہ قیامت تک دھنستا آ جائے، اور یہ روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترس کے مرے۔ یہ میری بد دعا ہے۔ جب کوئی بولتا ہے انصاف کے لیے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ننگا کیا جاتا ہے، اس کو اس کی بیوی کہتا ہے ننگی کر کے اس کی تصویریں بھائی، یار شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ اللہ کرے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، بہوؤں کو، نواسیوں پوتوں پوتیوں کو کوئی ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے، لیکن میرا یہ کہنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ان کا کیا قصور ہے؟ کمبخت تو یہ ہے نا۔ اللہ ان کو ایسا عبرت کا نشان بنا دے جیسے تو نے ابرہا کے ہاتھیوں کا بنایا تھا، ایسا انجام کر دے مالک جیسا تو نے نمرود کا بنایا تھا، جیسا حامان کا بنایا تھا، جیسا فرعون کا بنایا تھا، اس سے بھی زیادہ برا۔ عبرت کا نشان بنا ان کو۔ مالک، ہمیں کب انصاف ملے گا؟ ہم تجھ سے مانگ کے تھک گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، ہم بے شرم قوم جا کے ٹینکی فل کرانے لگ جاتے ہیں، 1000 2 1500 بچانے کے لیے اس دن بس کچھ بھی نہیں کہتے،
سڑکوں پہ آئے سارے لوگ، سڑکوں کو چوک کر دیں، اپنی گاڑیاں، موٹر بائک، سائیکل جو بھی ہیں لا کے چوکڑیاں لگا کے بیٹھ جائیں سڑکوں پہ، 4-5 دن ہلنے نہ دیں کسی کو. آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی نسل بن جائے. آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب ہمارے انتہائی محترم لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو اٹھا لیا گیا 81 سال کی عمر میں. کیوں؟ وہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، اس لیے کہ اس نے $12 ارب نہیں کھائے، اس لیے کہ اس نے کوئی اوپر کے لوگ جو ہے نا، میں نام نہیں لینا چاہیے، خدائی مخلوق، غیبی مخلوق کوئی، وہ نہیں پالی. انہوں نے بدماشیاں نہیں کرائیں، پنڈی میں رہ رہے ہیں ایک عام طریقے سے، اپنے وی لاگ کر کے کمائی کر رہے ہیں، اور کبھی یہ ان کے وی لاگ بند کرتے ہیں. اب ان کو اٹھا کے 3 دن کا ریمانڈ. کیا انہوں نے غلط کیا ہے؟ اور یہ کیا مریم نظر نہیں آتی؟ کیا یہ مچھلا نہیں نظر آتا جو مریم کا کتا؟ یہ چوسے ہوئے منہ والا نہیں نظر آتا؟ تارڑ کا بیٹا، باپ چور بیٹا چور، ساری دنیا تو چور ہے یہاں. کس کس ڈپارٹمنٹ کا رونا روئیں؟ اللہ میاں ہمارے تو چوکی دار بھی چوروں کے ساتھ مل گئے. اللہ میاں، اور تجھ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتی، مالک ان کی عزت بحال کر دے. یا اللہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی فوج کے خلاف جگہ جگہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے. اتنی سی بھی عزت نہیں رہ گئی فوج کی. یا اللہ اب لوگ ان کو مارنے لگ گئے ہیں، کل اس سے بھی بڑھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ملک میں خانہ جنگی ہوگی تو ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر کسی نے بڑے بڑے کتے پالے ہوں اور وہ کتے چوروں کے ساتھ مل جائیں تو نگرانی ہوگی گھر کی. اگر بڑے بڑے کھانے پینے والے چوکیدار چوروں کے ڈکیتوں کے ساتھ مل جائیں، ان کے پاس خفیہ جہاز اڑا کے ساری مشورے دیں اور ان کو وہاں تک رسائی دے دیں جو ملک کا ایک سب سے قیمتی اثاثہ ہو، تو پھر بچت کس چیز کی؟ پھر جنرل امجد کا کیا قصور ہے؟ یا اللہ، یا رب العزت ان کو شرم دے دے. یا اللہ ان کو حیا دے دے. یا اللہ تیرے نبی کی امت یہاں پہ رہتی ہے. یا اللہ لا الہ الا اللہ کے نام سے لیا گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمیں ایسے لوگ دے جو لا الہ الا اللہ والے ہوں. ہمیں شیطانوں سے، خبیثوں سے، نانی چورنی ہر وقت جوان ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے، جھوٹی، اور اس کی پالی ہوئی ڈڈو چارجر، اور ایک ہنا ربانی فلانی، اور ایک اور کیا ہے ہنا پتہ نہیں کیا، ہنا پرویز بٹ، یہ چمچیاں پالی. ہمیں نجات دے اللہ، ہم تنگ آ گئے ان سے، ورنہ لوگ اب ان کے کپڑے پھاڑنے پہ جانے والے ہیں. میں سچ بتا رہی ہوں. پھر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ اکسا رہی تھیں. لوگ اکسائے پڑے ہیں، لوگ جاگے پڑے ہیں، اب سوئے ہوئے نہیں ہیں. آپ جاگ جائیں سارے، پلیز رحم کریں ہمارے وطن پہ. امید ہے کسی پہ شاید ظلم، پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وہ کیا کہتے ہیں؟ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے ملک پہ تو رحم کر. اپنی نسلوں کو لے کے تو جہاز میں بیٹھ کے چلے جاؤ گے جیسے بگلول چلا گیا، جیسے باقی سارے چلے گئے. اللہ ہدایت دے ہمارے اداروں کو. اسٹیبلشمنٹ ہے جو جتنی شکر ہے کہ جوڈیشری اس وقت جاگ گئی، اللہ نے اس کو جگا دیا. جیسے انہوں نے اس کو پہلے استعمال کر لیا تھا، اسی طرح اب وہ اپنا داغ دھو دیں گے اور اللہ رب العزت ان کی آسمانوں تک عزت بڑھا دے گا انشاءاللہ. اللہ ان کو خوش آباد رکھے. تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.